وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اس کے بعد میں اپنے پروگرام کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتا ہوں۔ آج کے پروگرام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند ایسے غیر رسمی عناوین کا انتخاب کیا گیا ہے جنہیں بہت کم بولا جاتا ہے اور بہت کم سنا جاتا ہے۔ آدمی کو جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کو اس کے محبوب کے تذکرے میں لطف آتا ہے، محبوب کی اداؤں کو اپناتا ہے، محبوب کے متعلق چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے، محبوب کی تعریف سننے اور کرنے کو پسند کرتا ہے۔ آج کی اس پرنور محفل میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان چند گوشوں کو اجاگر کیا جائے گا جو خال خال ہی سننے کو ملتے ہیں۔ تذکرہ نبوی ایسی بوئے مشک ہے جس کے بار بار کے تذکرے سے قند مکرر کا ہی لطف آتا ہے۔ نبی خاتم ایسے برگزیدہ شخصیت ہیں جن کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ آپ کے بنانے کے بعد اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں محبت نبوی کا شعلہ ضرور ہوتا ہے اور اس محبت کا اظہار مختلف و متنوع طریقوں سے کیا جاتا رہا ہے۔ بہت سے شعراء نے اپنے محبت کا اظہار بارگاہ رسالت میں مدح و سرائی سے کیا ہے۔ بہت سے شعراء گزرے ہیں جن کی تعداد حد شمار سے خارج ہے۔ آج کی محفل میں چند مقبول عربی و فارسی کے شعراء کا تذکرہ کرنے کے لیے میں ہمارے مدرسے کے جید و فکر مند و فعال متحرک استاد مفتی منیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ یا صاحب الکمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ 1445 دوسرے یوم والدین کی مناسبت سے ربیع الاول کے غیر رسمی عناوین میں سے ایک عنوان ہمارا یہ بارگاہ نبوی میں حیاً و میتاً مقبول عربی، اردو، فارسی شعراء کا تذکرہ ہے۔ علماء نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و شمائل، اخلاق و اوصاف، معجزات و غزوات، عبادات و عادات کو بہت مفصل طریقے سے جتنا لکھا ہے شاید ہی کسی شخصیت کے بارے میں اس طرح لکھا گیا ہے۔ پھر یہ سیرت اور تعلیمات اگر اشعار کی شکل میں ہو تو اس کو نعت کہتے ہیں۔ نیز کسی انسان کی خوبیاں اگر اس کی زندگی میں بیان کی جائیں تو اس کو مدح کہتے ہیں، اردو میں نعت کہتے ہیں۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے اوصاف و مناقب کا ذکر کیا جائے تو اس کو مرثیہ کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی روضہ اقدس میں باحیات ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بہر صورت چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو نعت کہلاتی ہے۔ پھر نعت کی بہت ساری قسمیں، بہت سارے انداز، بہت سارے اسلوب اسالیب ہوتے ہیں۔ کبھی تو نعت میں انداز توصیفی ہوتا ہے، کبھی تو عشقیہ، کبھی غزلیہ، کبھی دیگر مقاصد، ملی مقاصد کے تحت، معاشرتی مقاصد کے تحت، آفاقی تاریخی مقاصد کے تحت استمداد و استغاثہ وغیرہ کے انداز اور اسالیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ پھر نعت کبھی تو رسمی ہوتی ہے، حقیقی ہوتی ہے، مقصود بنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی تو ضمناً بطور تبرک حصول ثواب کے خاطر دو چار اشعار اخیر میں ذکر کر دیے جاتے ہیں۔ پھر یہ نعت گوئی مختلف مذاہب اور مختلف زبانوں میں ہوئی ہے، انگریزی، عربی، فارسی، اردو، بلوچی، گوجری، جترالی، فرانسی، مختلف زبانوں میں۔
ہندی شعراء مداح رسول میں شیو پرشاد، پرکاش ناتھ، ڈاکٹر دیانند، تنویر لال وغیرہ۔ سکھ شعراء میں گرو نانک، ٹھاکر بوا سنگھ، صابر نونہار سنگھ وغیرہ۔ اس کے علاوہ غیر نقطوں پر بغیر نقطوں کے الفاظ اور اشعار میں پڑھے جانے والے جو نظمیں ہیں، اشعار ہیں، مولانا محمد ولی رازی، حنیف نازش وغیرہ۔ عربی میں، اردو میں، فارسی میں بہت سارے کلام آپ کو ان گنت ملیں گے۔ مدارس کے اندر طلباء کرام اکثر اس کو پڑھتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی نبوت سے پہلے، پیدائش کے وقت، پیدائش کے بعد، خود حضرت آمنہ نے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت فاطمہ نے وفات کے موقع پر، حضرت شیمہ نے بعد النبوہ، حضرت ابوبکر و عمر، عثمان و علی، بہت سارے صحابہ کرام نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے صرف ان مقبول شعراء کا تذکرہ کیا جائے گا جن شعراء کے اشعار کے سننے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، یا آپ کے انتقال فرما جانے کے بعد روضہ اقدس میں سنتے ہوئے جو کچھ ان شعراء کو نوازا گیا انعامات سے اور خوشی کا اظہار کیا، جن کی قبولیت ہوئی ہے، ان شعراء کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا جائے گا۔ ان شعراء میں صحابہ کرام، چار صحابہ کرام بہت زیادہ مقبول اور مشہور، جنہیں شعراء اسلام اور شعراء الرسول کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جنہیں شاعر رسول کا لقب ملا وہ حضرت حسان بن ثابت، قبیلہ خزرج کے رہنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف۔ ان کے نکاح میں، حضرت حسان بن ثابت کے نکاح میں ماریہ قبطیہ کی بہن سیرین، یہ ان کے نکاح میں تھی۔ اخیر عمر میں اسلام لائے، 60 سال کی عمر میں 120 سال کی زندگی پائے۔ ضعف کی وجہ سے غزوات میں شرکت نہ کر سکے، لیکن زبان سے انہوں نے جہاد کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے لیے ممبر لگاتے تھے، اس سے بڑا ان کے لیے کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع لحسان ممبرا فی المسجد یقوم علیہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان کے اشعار سننے کے بعد کہتے تھے، اہج المشرکین فإن جبرائیل معک، تم بھی کفار قریش، کفار مکہ کی ہجو بیان کرو، برا بھلا کہو، جیسے وہ مجھے، صحابہ اور اسی طرح اسلام کی ہجو کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اعزاز میں یہ بھی کہا، ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما نافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر ابتدا میں جب حضرت حسان ہجو بیان کرنا شروع کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ قریش کی، کفار کی کیسے ہجو بیان کرو گے؟ اس لیے کہ کفار کا خاندان قریش کا ہے، میرا بھی خاندان قریش کا ہے، تم کیسے ان کی ہجو کرو گے؟ کیونکہ ان کے خاندان کی، ان کے نسب کی ہجو کرنا میری ہجو کرنا ہے۔ کیف تہجوہم وانا منہم وکیف تہجو ابا سفیان وہو ابن عمی، میرے چچا کے بیٹے ہیں، ان کی ہجو کرنا میری ہے، ہجو کرنا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے کہا، لأسلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، میں آپ کو ان کی ہجو کرتے ہوئے ایسے نکال لوں گا جیسے کہ بال کو آٹے کے، گوندے ہوئے آٹے سے نکال لیا جاتا ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے مشہور اشعار میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ جیسا کوئی آج تک دنیا میں نہ پیدا ہوا، نہ کسی کے آنکھ نے دیکھا، نہ آج کے بعد کبھی قیامت تک پیدا ہوگا۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر ہجو بیان کرتے ہوئے کہا، ہجوت محمدا فاجبت عنہ وعند اللہ فیک فی ذلک الجزاء، کہ اے کفار مکہ، تم لوگ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کرتے ہو، میں ان کی طرف سے جواب دیتا ہوں،
اور اس سلسلے میں مجھے اللہ کی طرف سے بدلہ بھی ملے گا۔ فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، میری اور میرے والدین کی عزت، آبرو آپ کی عزت پر قربان ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر جنات کے پڑھے ہوئے اشعار کا بھی جواب دیا تھا۔ اسی طرح دوسرے شاعر ہیں شاعر رسول حضرت کعب بن زہیر۔ زہیر کے دو بیٹے تھے۔ زہیر نے ایک موقع پر خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ خواب کی تعبیر ایک نجومی سے پوچھا تو اس نجومی نے کہا کہ ایک نبی موعود پیدا ہونے والے ہیں لیکن تم ان کا زمانہ نہیں پاؤ گے۔ تو اس موقع پر انہوں نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک ہے بحیر، ایک ہے کعب۔ تو دونوں اسلام نبوت کا اعلان ہو جانے کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے نکلے، لیکن اتفاق سے کسی موقع پر بحیر نے یہ کہا کہ سب سے پہلے میں چلے جاتا ہوں اور صورتحال دے کر آپ کو واقف کراتا ہوں۔ وہ چلے گئے، اسلام قبول کر لیے۔ اسلام قبول کر لینے پر کعب کو تھوڑی سی بے چینی ہوئی اور کعب بن زہیر نے ابتداءً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور صحابہ کرام کی ہجو بیان کرنا شروع کر دی، برا بلا کہا، بہت لمبے مفصل اشعار کہیں۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا، ان کا خون حدر کر دیا کہ جہاں کہیں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ جب ان کو اس کی اطلاع ملی وہ چھپ کر چادر اوڑھ کر آ گئے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر چھپ کر بیٹھے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جس کے خون کو حدر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، جن کے خون بہانے کی اجازت دی ہے، اگر وہ خود آپ کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیں، معافی چاہیں تو کیا آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں تو معاف کر دوں گا۔ اس موقع پر حضرت کعب بن زہیر نے تقریباً 59 اشعار پڑھے۔ بان السعاد فقلبی اليوم مطبول متیم اثرہا لم یجز مقبول۔ اس کے بعد اخیر اشعار میں انبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ معمول لقد اتیت رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول۔ جن اشعار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور اپنے کیے ہوئے غلطی کی ندامت اور یہ کہا کہ مجھے ہلاک کرنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اجازت دی ہے لیکن مجھے عفو درگزر کی امید غالب ہے، بلا شک آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عذر لایا ہوں، میری ندامت کو قبول فرما لیجئے۔ یہ اشعار سننے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جھوم اٹھے اور خوشی سے حضرت کعب بن زہیر کو ایک چادر انعام میں دی۔ وہ آج بھی وہاں کے میوزیم میں موجود ہے۔ وہ چادر ان کے خاندان میں چلی، خاص موقعوں پر، عیدوں کے موقعوں پر پہنا کرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم میں اس کو خرید لیا، جمعہ اور عیدین کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔ خلفائے عباسی کے زمانے میں انہوں نے اس کو چلایا اور پھر اس کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کو سب سے پہلا قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرے شاعر ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ، چوتھے شاعر ہیں حضرت کعب بن مالک۔ ان کے بھی بہت سارے اشعار ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہے گئے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک وہی مشہور صحابی ہیں جو بنو خزرج کے ہیں۔ عقبہ ثانیہ میں 70 آدمیوں کے ساتھ بیعت کی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے مواخاتی بھائی ان کو بنایا گیا تھا۔ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے جس پر کافی انہیں ندامت ہوئی، مشہور جن کا واقعہ ہے۔ انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ انہوں نے پہنی تھی اور ان کی زرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کے سلسلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا تھا وَأَنْتَ فَثَبَّتَكَ اللَّهُ يَا ابْنَ رَوَاحَہ۔ یہ وہ چار صحابہ کرام ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مقبول اشعار پڑھے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور مقبول شاعرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر نورانیت کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اشعار پڑھے فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافِ خَدِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدِ لَوَاحِي زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ
لآثرن بالقطع القلوب علی الایدی، کہ اگر زلیخا کی سہیلیوں نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہ آپ کے جبین مبارک کو دیکھ لیتی تو وہ ضرور بھی ضرور اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ یہ اشعار سننے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے یہ جملہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ کی تعریف سے زیادہ برجستہ اشعار کہنے پر زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے شعراء مصر کے رہنے والے، مقام بربر میں پیدا ہونے والے، بصیر نامی مقام میں سکونت اختیار کرنے والے حضرت شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید بن حماد بصیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو ابو الحسن شاذلی سے جنہوں نے بیعت کی تھی، متبحر عالم دین ادیب تھے، سلاطین وقت نے ان کا کافی اعزاز کیا۔ ایک دن ان کے اشعار کو سنتے ہوئے ایک بڑے بزرگ نے کہا کہ کیا آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی ہے؟ بس اتنا کہنا تھا، ان کی کایا پلٹ گئی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اشعار کہنا شروع کر دیے۔ اتفاق سے ان کا آدھا جسم مفلوج بھی ہو چکا تھا، آدھا جسم ناکارہ ہو گیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے یہ مشہور اشعار قصیدہ بردہ کے یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا واسع الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ یہ اشعار پڑھے، نیند لگ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، خوش ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بتاؤ کیا مانگتے ہو، اور یہ کہا کہ وہ اشعار سناؤ۔ اشعار سنانے کے بعد بطور انعام کے حضرت سعید بن یوسف بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کو چادر انعام میں دیا، دعا کی خواب ہی کے اندر، اور ان کے جسم مبارک پر ہاتھ کو پھیرا، جسم مبارک اسی وقت بالکل صحیح سالم ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، چادر وہاں موجود ہے، جسم بالکل صحیح سالم ہو چکا ہے، وقت کے اولیاء میں ان کا نام لکھا گیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ ابو الرجا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی وہ قصیدہ بردہ سنائیے اس کو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سنایا تھا۔ انہوں نے تعجب سے کہا کہ من این حفظتہا، کیسے آپ کو یہ معلوم ہے؟ تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میں بھی اس مجلس میں، جس مجلس میں آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا ہے، اس مجلس میں میں بھی شریک تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقبول شاعر رسول مولانا عبد الرحمن جامی ہیں، جنہوں نے فارسی زبان میں اشعار کہیں، تنم فرسودہ جاں پارا زجہراں یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آورا زعسیہ یا رسول اللہ۔ دوسرے اشعار ان کے ہیں، دلم زندہ شد از وصال محمد، جہاں روشنس از جمال محمد، خوشا مسجد و ممبر خانقاہ کہ درب بود قیل و قال محمد، منم عاجزم درد مندم اسیرم کرم کن الہی طفیل محمد، کہ میرا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصل سے، ان کے بارگاہ، ان کے روضہ اقدس میں حاضری سے بالکل زندگی پا گیا، سارا جہاں پیغمبر کے جہاں سے روشن ہو گیا، میں عاجز درد مند اور خواہشات کا قیدی ہوں، الہی پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھ پر کرم فرما دیجئے۔ یہ اشعار انہوں نے پڑھے۔ اس کے بعد سفر حجاز کا ارادہ کیا، لیکن اتفاق سے ان کے راستے کو روک دیا گیا۔ خواب میں امیر مکہ گورنر کے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میرے محبوب اور میرے عاشق کے راستے کو کیوں روکا گیا ہے، ان کو آنے دو اور ان سے مصافحہ کرو، یہ ان کا اعزاز ہے، یہ ان کی قبولیت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شاعر ہیں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے مسلکن شافعی تھے، دو چادر پر جنہوں نے قناعت کی، یتیموں اور بیواؤں کی کافی کفالت کیا کرتے تھے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے۔ 555 ہجری میں انہوں نے حج کا ارادہ کیا، روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کیا، السلام علیک یا جدی، جواب آیا وعلیک السلام یا ولدی۔ روضہ اقدس سے جواب آیا، وجد طاری ہو گیا، بے اختیار ان کے زبان سے یہ اشعار نکل گئے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی فہی نائبتی
وَهَذِهِ نَوْبَةُ الْأَشْبَاهِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدُدْ عَيْنَكَ كَيْ تَحْظِي بِهَا شَفَتِي۔ ان اشعار میں انہوں نے کہا کہ جب تک ہم دور تھے ہم اپنی روح کو بھیجا کرتے تھے، وہ ہماری نائب بن کر آپ کو سلام عرض کیا کرتی تھی اور آپ کے روضہ اقدس کو چوم کر سلام عرض کیا کرتی تھی۔ اب تو ہم آپ کے سامنے ہم اپنے جسم کو لے کر آئے ہیں، اب تو اپنا ہاتھ مبارک باہر کر دیجئے تاکہ میں اسے چوم لوں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ روضہ اقدس کے اندر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت نورانی ہاتھ ظاہر ہوا، انہوں نے بوسہ دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ فخرجت الید الشریفۃ من القبر الشریفہ فقبلها۔ اور اسی جیسا واقعہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب دینے سے متعلق واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شاعر رسول حضرت عباس بن مرداس حضرت خنسا کے صاحبزادے تھے۔ غزوہ حنین مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر ان کو چند اونٹ انعام میں دیے گئے، حصے میں ان کے آئے، انہوں نے انعام تو نہیں پایا لیکن جاتے جاتے مزید کا مطالبہ کرتے ہوئے چند اشعار پڑھے۔ ان اشعار کو سننے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلا کر کہا کہ ان کی مراد پوری کرتے ہوئے 100 اونٹوں کو ان کو دے دیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی مراد پوری کرتے ہوئے 100 اونٹوں کو ان کے انعام میں دیا گیا ہے۔ ایک اسی طرح 2 اور شاعر رسول ہیں علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو نقل کیا ہے۔ ایک دیہاتی ہیں، قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس کے بعد یہ مقبول اشعار پڑھے، یا خیر من دفنت فی الترب اعظمہ فطاب من طیبہن نفس الفداء لقبری انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم انت النبی الذی ترجى شفاعته علی الصراط اذا ما زلت القدم۔ یہ اشعار پڑھے اور وہ دیہاتی چلا گیا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ وہ نامعلوم غیر معروف دیہاتی تھا جنہوں نے یہ اشعار پڑھے اور یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، آپ جا کر انہیں سلام کہیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ اور آج روضہ اقدس کے مواجہے کے جالیوں پر یہ اشعار کندہ ہے، یہ اشعار وہاں پر موجود آپ کو نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے علامہ مصلح الدین شیرازی سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے اشعار بنانا شروع کیا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ اشعار پڑھے، اس کے بعد رک گئے، نیند لگ گئی۔ خواب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آگے آپ یہ مصرع لگا لیجئے، صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ مصرع جوڑا، صلو علیہ وآلہ۔ اس گفتگو کے سننے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض آج بھی وہاں سے جاری ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس میں باحیات ہیں۔ اس گفتگو کے سننے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس طرح صحابہ کرام نے اپنے اشعار کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راحت پہنچائی ہے، وقت کا بڑا کام، ترجیحی کام کیا، بڑے بڑے مجاہدین کی طرح عمدہ مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا، مسلمانوں اور مومنین کو اطمینان دلایا۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شعر کہنا فی نفسہ قبیح نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو نقل کیا، کلام حسنہ حسن قبیحہ قبیح۔ یہ ایسے اشعار ہیں کہ اگر اس کے اندر اچھے مضامین کو پیش کیا جائے تو یہ اشعار مقبول ہوں گے۔ جیسے کہ آپ نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی بن کعب کی روایت ہے، ان من الشعر لحکمہ، بعض اشعار تو حکمت والے ہوتے ہیں۔ خود حضرت عائشہ نے، صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اشعار پڑھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر اللہ کے نبی نے یہ اشعار پڑھے، واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ ابن سلط کے اور لبید کے اشعار کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اس گفتگو سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر رسول کو چاہیے کہ وہ محبت میں ڈوب کر بے سمجھے نہیں، صرف نام و نمود کے خاطر نہیں، راگ بناتے ہوئے نہیں، شہرت کے خاطر نہیں، چند شیرینی کو تقسیم کرنے
یا شیرینی کے تھال، پھولوں کے گجرے، ہار، قمقمے، مبالغہ آمیز کلمات سے گریز کرتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں دیگر انبیاء کے ساتھ تقابلی موازنہ ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لا تفضلونی علی الانبیاء، ہاں ہم عقیدے کے طور پر فضیلت کے عنوان سے ذکر تو کر سکتے ہیں، لیکن تقابلی انداز جس میں ادنا گستاخی بھی ہو، ایسا کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا ظفر ولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ نعت گوئی کہنا اس قدر آسان کام نہیں ہے، بہت دشوار کن امر ہے۔ غلو ہو جائے، کبھی اس کے اندر زیادتی ہو جائے تو غلو ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی تو تنقیص اور جرم ہو جائے گا۔ اس لیے نعت خواں کو چاہیے، شاعر رسول کو چاہیے کہ بہت محتاط انداز میں، عشق رسول یہ ہوتا ہے، بعضوں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بغیر وضو کے اب تک نہیں لیا ہے۔ آپ نے مشہور واقعہ وہ سنا ہوگا، بے حرمتی نہ ہو اس لیے سلطان ناصر الدین نے بے وضو، ایک مرتبہ بے وضو تھے، اپنے وزیر کو بجائے محمد، ان کا نام تھا، محمد کے بجائے ناصر الدین کہہ دیا، کچھ اور نام کہہ دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیا آپ ناراض ہیں کہ میرا آپ نے نام نہیں لیا؟ بعد میں انہوں نے کہا کہ دراصل میں وضو کے ساتھ نہیں تھا، بے وضو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ بے سند باتیں اشعار کے اندر نہیں کہنی چاہیے۔ علامہ عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک شاعر نے یہ کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا کوہ طور پر، تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے کہا کہ فخلع نعلیہ، کہ آپ اپنے جوتوں کو اتار کر آئیے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اس کے بعد تقابل میں جوڑتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا گیا تو اس موقع پر اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جوتوں کے ساتھ آ جائیے۔ یہ بات تو ثابت نہیں ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں، چاند کے دو ٹکڑے ہونا ثابت ہے، لیکن کفار مکہ نے درخواست کی تھی، دعا کی، اور دعا کے موقع پر حقیقت میں یہ واقعہ سچا ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، لیکن انگلی کے اشارے کے ذریعے سے دو ٹکڑے نہیں ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن شاعر نعت خواں موسیقی کے ساتھ، اس کو میوزک کے ساتھ، اس کو دف کے مطلب کو جانتا نہیں ہے، لیکن دف سمجھتے ہوئے بہت سارے لوگ قوالی پڑھتے ہیں، لیکن قوالی پڑھنے والے، بنانے والے اکثر علماء نہیں ہوتے ہیں، بے اعتدالی میں بہت زیادہ ایل فیل کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اشعار کہنے سے پہلے بھی بہت زیادہ محتاط انداز میں، کہیں تقابلی انداز میں کسی کی توہین نہ ہو جائے، محمد کو احد ہم نہ بنا دیں۔ اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عشق رسول عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔